أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر امت کے واسطے ایک قبلہ تھا ہوا مولیہ وہ اس کی طرف اپنا چہرہ پھیرتا تھا فاستبقوا الخیرات پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں اینما تکونو جہاں بھی تم ہوگے یأتی بکم اللہ لے آئے گا تمہیں اللہ تعالی جمیعاً سب کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے ومن حیث خرجت اور جس جگہ سے آپ نکلیں سفر میں فولی وجہ کا پس آپ پھیریں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک یہ چہرہ پھیرنا البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اما تعملون اس کارروائی سے جو تم کرتے ہو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں سے بھی تم نکل کر جاؤ فولی وجہ کا پس آپ پھیریں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم اور اے امتیو جہاں کہیں بھی تم ہو فولو وجوہکم پس پھیرو اپنے چہرے شطرہ اس مسجد حرام کی طرف لئلا یکون تاکہ نہ ہو للناسی لوگوں کے واسطے علیکم تمہارے اوپر حجہ کوئی الزام الا الذین ظلموا مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں منہم ان میں سے فلا تخشوہم پس تم ان سے نہ ڈرو واخشونی اور مجھ سے ڈرو وَلِأُتِمَّ نعمتی اور تاکہ میں مکمل کروں اپنی نعمت علیکم تم پر وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کما ارسلنا فیکم جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول منکم تم میں سے یتلو علیکم جو تلاوت کرتا ہے تم پر آیاتنا ہماری آیاتیں ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے ویعلمکم اور تمہیں تعلیم دیتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب اور دانائی کی
وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ان چیزوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے فَاذْكُرُونِي پس تم مجھے یاد کرو اذکرکم پس میں تمہیں یاد کروں گا واشکروا لی اور میرا شکریہ ادا کرو ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ 5 نمازوں کی فرضیت۔ کیونکہ اس سے پہلے قبلے کا مسئلہ خاصی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، اور نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط استقبال قبلہ بھی ہے، یعنی نماز میں اپنا چہرہ قبلے کی طرف کریں۔ معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئی، کیونکہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور معراج کا واقعہ نبوت کے 11ویں سال ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور نفلی نماز اور وضو کا طریقہ تو ابتدائے وحی سے شروع ہوا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا اور اس جبل نور کی چوٹی پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور اس جگہ پر آج کل عربوں نے کیا کر رکھا ہے، وہاں سفید چونا ڈالا ہوا ہے۔ یہ علامت ہے کہ یہاں پر چشمہ تھا، اگرچہ وہ عرب کے لوگ بتاتے نہیں ہیں، تو وہاں سے پانی نکلا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا اور پھر نماز کا طریقہ بھی بتایا۔ تو وضو اور نفلی نماز ابتدائے وحی سے شروع ہوئی ہے، اور 5 نمازیں معراج کی رات فرض ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم نے نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے پڑھنی ہیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ کے متعلق یاد رکھنا کہ اس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نمازوں کے لیے کی تھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر کی، اس کے 40 سال بعد یہ تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ چھوٹی سی جگہ تھی، چھپر ڈال کر وہاں نمازیں پڑھتے تھے۔ تو اصل بانی مسجد اقصیٰ کے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کا لقب اسرائیل ہے۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ زیادہ ہوئے تو اس میں توسیع کی گئی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے شہید طور طریقے کے ساتھ اسے وسیع کیا۔ تو اصل بانی اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور مسجد حرام کے 40 سال بعد یہ بنی۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو 16 یا 17 مہینے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبی طور پر یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، اس واسطے کہ عرب کی اکثریت کعبۃ اللہ کا احترام کرتی تھی، اور اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے تھے۔ ان لوگوں سے قبول اسلام کی توقع اور دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ تھی، کیونکہ یہود و نصارہ ضدی لوگ تھے، ان سے توقع اسلام کی بہت کم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر ہی حکم دیا کہ تم کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ پھیر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، اور ہر امت کے واسطے کیا ہے، قبلہ تھا۔ یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہود کا قبلہ مسجد اقصیٰ میں ایک صخرہ نامی چٹان تھی جو کافی بڑی تھی، اور نصارہ کا قبلہ اس چٹان سے مشرق کی طرف والا حصہ تھا۔ تو
تو جس طرح ان کے یہ قبلے ہیں اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کعبۃ اللہ قبلہ مقرر فرما دیا ہے، اور ہر امت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ہوا مولیہ، وہ امت اس قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی تھی۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، کیونکہ نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی قول کے اعتبار سے ہو یا فعل کے اعتبار سے ہو، یعنی جو بھی قولاً یا فعلاً نیکی کرنی ہو تو اس کو جلدی کرو۔ اس کی وجہ کیونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خدا جانے کہ بعد میں زندگی ملے یا نہ ملے، اور پھر دل کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہ کس وقت خیر کی صلاحیت پیدا ہو، لہذا نیکی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی ہو تم، مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، کسی بھی ملک میں ہو، یاد رکھو یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت والے دن میدان محشر میں اکٹھا کرے گا۔ گویا تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم سب رب تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور ہم سے نیکی اور بدی کا سوال ہوگا، اور تم یہ نہ سمجھو کہ قیامت آنی مشکل ہے یا دوبارہ زندگی مشکل ہے، جیسا کہ عرب کے مشرک دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے، بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ من یحیی العظام وہی رمیم، یعنی وہ کہتے تھے بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کو میدان محشر میں لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس رب نے تمہیں ایک حقیر قطرے سے پیدا کر کے اچھا بھلا انسان بنایا ہے، وہی رب تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ لائے گا۔ میرے دوستو، ہر انسان اپنی فکر کرے، اپنی گربان کے اندر جھانک کر دیکھے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں صبح سے لے کر شام تک کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتا ہوں، اور کتنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتا ہوں، حکم کو توڑتا ہوں، اور کتنا میں صبح سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں۔ اگر نہیں کرتے تو اس کی فکر کریں، اس کا احساس کریں۔ زندگی کا ایک لمحے کا بھی کسی کو علم نہیں ہے، کون سا لمحہ ہمارا اس زندگی کا ختم ہو جائے، تو لہذا زندہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کی فکر کریں۔ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر کریں، الحمدللہ الحمدللہ تم صحیح راستے پہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام آپ سے نہیں ہو رہے، پھر اس کی فکر کریں، اس کا احساس کریں اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔